میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹاک اور میں ہوں محمد بن خالد۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے پاکستانی سیاست میں جو ہے ایک نیا موڑ آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو رہنما ہیں، کیونکہ ہم سابق اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پیکا ایکٹ پاکستان میں جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہیں گے تو ہمارے اوپر پیکا ایکٹ لاگو ہو جائے گا، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروہ صاحب کی آج ہم بات کریں گے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ترجمان ہیں فراز مغل صاحب۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر شیر افضل مروہ صاحب کو جو ہے وہ پارٹی سے کیوں نکالا گیا۔ السلام علیکم فراز صاحب۔ وعلیکم السلام، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ فراز بھائی، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ بھی ماشاء اللہ سے شیر سلامت افضل کی ہیں۔ جہاں تک بات ہے تو بیسیکلی اس کے اوپر جی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر اسے نکالا گیا ہے، جی اور جی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی نکالا گیا تھا اور اب بھی نکالا گیا، تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ واپس شیر افضل پی ٹی آئی میں ہوگا۔ تو پہلے بھی نکالا گیا تھا اور اس مرتبہ پھر کیوں نکالا گیا، کیا وجہ ہوئی؟ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ثوابی والا جلسہ جس کو ایشو بنایا گیا، تو کیا واقعی وہی ثوابی والے جلسے کا ہی کوئی ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ نہیں، ثواب والا جلسہ بھی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو شیر افضل جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو سنبھالا اور مشکل وقت میں سنبھالا۔ شیر افضل وہ شخص تھا جس نے پی ٹی آئی کے مشکل وقت میں ٹھہرا رہا۔ شیر افضل وہ شخص ہے کہ جب کوئی بندہ نہ پی ٹی آئی کا نام اٹھا سکتا تھا نہ جھنڈا اٹھا سکتا تھا، تو شیر افضل واحد شخص تھا جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی اٹھایا اور آواز بھی بلند کی، اور پی ٹی آئی کی اب جتنے بھی سیٹیں ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں، بذات خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین ہے شیر افضل کی۔ شیر افضل کی وجہ سے وہ ساری سیٹیں جیتی گئی، اور تمام تر جتنے بھی جو آپ دیکھیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فسائیت ہو رہی تھی، مسائل تھے، لوگ نہیں نکل سکتے تھے، جتنے بھی ایشوز تھے، جی تو جی جب وہ آیا تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل بھی ہوئے اور پبلک بھی اس میں آئی۔ جی جی۔ اچھا فراز بھائی، یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروہ صاحب کو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی بہت سی خدمات ہیں، اور ڈی آئی خان میں بھی جب وہ پارٹی کے جو ہمارے رہنما تھے وہ انڈر گراؤنڈ تھے، تو انہوں نے ڈی آئی خان میں بھی پارٹی کو سنبھالا اور پورے صوبے میں انہوں نے پارٹی کو سنبھالا، تو اس کے باوجود دو دفعہ شیر افضل صاحب کو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو شیر افضل مروہ صاحب کو جو ہے بار بار پارٹی سے نکالنا پڑتا ہے؟ دیکھا جائے جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو دشمن فری میں بنتے ہیں، تو شیر افضل کی کامیابی اور اس نے جو اسے فیم ملا، جو مشہور ہوا گلی گلی کوچہ کوچہ نگر نگر، تو جب بندہ اتنے آگے جاتا ہے تو دشمن بھی بڑھتے ہیں، تو ٹھیک۔ وہی دشمن بڑے، اور خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، کیونکہ خان صاحب تک جو باتیں پہنچتی ہیں، جو وہاں تک لوگ ملاقات کرتے ہیں، اس کی بیس کے اوپر خان صاحب فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک تو ٹھیک۔ وقتاً فوقتاً اور لیڈروں کی ملاقات ہوگی تو یہ فیصلہ بھی واپس لیا جائے گا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ خان صاحب تک جو ہے غلط باتیں پہنچائی گئی، تو تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ کچھ خبریں ہم نے یہ بھی سنی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے بھی علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ شیر افضل مروت کو نکالنے کے لیے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ جی شیر افضل مروت کو جو ہے نکالا جائے پارٹی سے۔ عمران خان تک یہ بات کہا جا رہا ہے کہ علی امین نے پہنچائی، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا اور نہ کسی کی لیگ پولنگ کی ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو کہنا ہوتا یا کرنا ہوتا تو وہ سب کے سامنے کہتا، اور نہ کہ خان صاحب کو صرف کہتا۔ جی اور جی علی امین نے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جب بھی بات کی ہے تو سب کے سامنے کیا، نہ کہ ڈھکی چھپی یا کسی سے چھپا کے۔ اور شیر افضل اور علی امین کے بہت اچھے تعلقات ہیں، جی اور اب سے نہیں ہے، پہلے سے ہیں۔ اور آپ دیکھا جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں جب علی امین جیتا تو اس کی بیسیکلی وجہ ایک
ایک حصہ جو جاتا ہے وہ شیر افضل کو جاتا ہے. تو علی امین گنڈا پور دل سے ان کی قدر کرتے ہیں شیر افضل سے. اچھا، آج دیکھا گیا کہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکالنے کے بعد اڈیالہ جیل جو ہے وہ طلب کیا اور اڈیالہ جیل بلایا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کہاں تک سچ ہے اور کیا بات ہو سکتی ہے اڈیالہ جیل جو بلایا گیا ہے. دیکھا جائے میں بات نے کی ان جا کے رہی گروپ میں بھی نہیں شاید بلایا گیا ہو. اگر بلایا گیا ہے تو اچھی بات ہے کہ شیر افضل جائے اور خان سے ملے اور تمام تر اپنی باتیں جو ہیں ان کے سامنے رکھے. لیکن میں نے گروپ میں میسج کیا تھا اس میں جو کہ شیر افضل کا گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، تو اس میں ابھی تک مجھے ایسا کوئی میسج میں نے نہیں دیکھا ہے. اگر اس قسم کا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا. اچھا فراز بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ پارٹی رکنیت ختم ہونے کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو اسمبلی کی سیٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک شیر افضل صاحب کی سیٹ جو ایم این اے ہے وہ سیٹ ان کی ابھی تک برقرار ہے. نہیں ابھی تک فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے. دوبارہ شاید یہ فیصلہ جو ہے واپس لیا جائے، خان صاحب لیں گے واپس. یعنی مطلب یہ ہے کہ شیر افضل صاحب جو ہے وہ دوبارہ پارٹی میں ان ہو جائیں گے. ہاں ان ہو جائیں گے شاید مہینے بعد، 10 دن بعد یا 1 سال بعد. جب اچھا بھی ہوں گے وہ پی ٹی آئی میں واپس ہوں گے اور اچھا آپ دیکھیں گے بہت جلد. فراز بھائی تھوڑا سا یہ ٹاپک ہمارا تھا مین، اس پر تم نے بات کی ہے. آپ کا چونکہ تعلق ڈی آئی خان سے ہے اور آپ ایک صحافی بھی ہیں، تو تھوڑا ڈی آئی خان کے کچھ مسائل کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی آپ سے بات کرتے ہیں. اس وقت ڈی آئی خان میں سیوریج لائن منصوبہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بڑی باز گشت ہو رہی ہے کہ جی اس میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے اور بڑا پیسہ بانٹا جا رہا ہے اور فوکل پرسنز کو جو ہے اس میں بڑا پروفٹ دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں بار بار یہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے اور تمام جگہوں پہ آ رہی ہے کہ ڈی اے خان میں کرپشن ہو رہی ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے، فلاں بندہ کرپٹ ہے. کوئی تو مجھے دکھا دینا پروف کے ساتھ کہ یہ بندہ ہے، یہ کرپشن کر رہا ہے، اس نے اس جگہ سے پیسے نکالے، اس جگہ سے فراڈ کیا. جی اب لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں کی نوکریاں بک رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فنڈ بک رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے کرپشن ہو رہی ہے. کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے مقام پہ کون سے فنڈ ہے، کون سا پروجیکٹ ہے، کس پروجیکٹ کی کون سی جگہ سے کرپشن ہو رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا ساتھ یہ بھی بتائیے گا، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈیرہ بورڈ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا جو ایجوکیشن بورڈ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کو جو زمین الاٹ کی گئی ہے 100 کنال کی، اس کی ضرورت نہیں ہے ڈیرہ بورڈ کو 100 کنال کی زمین کی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ دیکھیں اب ضرورت نہیں ہے، مستقبل میں ضرورت ہو سکتی ہے. اور وہ میں نے دیکھا بھی تھا، عمران بھائی نے وہ ویڈیو چلائی اور اس ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ 100 کنال کی زمین ہے اور اتنا بڑا پروجیکٹ علی امین کر رہا ہے اور یہ درختوں کی کٹائی اور فلاں. دیکھیں جتنے حیاتے میں جگہ ضرورت ہوگی وہ ہوگا. اب اس میں دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان ہے ہمارا کتنی کنال میں ہے، جی جی گمن یونیورسٹی کی اراضی کتنے، یہی سرکاری اراضی ہوتی ہے کہ بعد میں استعمال ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے فراز بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں وقت دیا اور ان اہم سوالات کا ہمیں جواب دیا. فراز بھائی بہت بہت شکریہ، آپ اپنا خیال رکھیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ترجمان فراز احمد مغل صاحب. ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، ان سے جانا کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے کیوں نکالا گیا، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ دوبارہ پارٹی میں ان ہو جائیں گے. ان کی جو یہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا، یہ بہت جلد جو ہے اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے گا اور شیر افضل مروت صاحب کی جو پارٹی رکنیت ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ڈی آئی خان کے جو کچھ مسائل ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی. تو فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک. ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری. کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی.